یوسف ناظم طنز و مزاح کا لاسانی نام۔ یوسف ناظم کا شمار اردو کے ممتاز ترین طنز و مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام سید محمد یوسف تھا اور تخلص ناظم۔ ادبی کائنات میں یوسف ناظم کے قلمی نام سے مشہور تھے۔ یوسف ناظم کی پیدائش 18 نومبر سن 1918 کو مہاراشٹر کے ایک چھوٹے سے شہر جالنا میں ہوئی۔ جالنا میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عثمانیہ کالج سے انٹر کیا۔ جامعہ عثمانیہ سے اردو ادبیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد حیدرآباد میں مترجم کی حیثیت سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ سن 1960 میں وہ حیدرآباد ہی میں لیبر آفیسر کے طور پر مقرر کیے گئے اور اسی شعبے میں الگ الگ عہدوں پر اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ یوسف ناظم کی ادبی زندگی کا آغاز اسکول کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ نظمیں اور غزلیں کہتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کا رجحان طنز و مزاح کی طرف بڑھنے لگا۔ میزان، پیام اور شگوفہ جیسے رسالوں میں ان کے طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کی مسلسل اشاعت نے انہیں بہت جلد مشہور کر دیا۔ یوسف ناظم نے مضامین بھی لکھے اور خاکے بھی، شاعری بھی کی اور بچوں کے لیے بھی لکھا۔ ہمیں ان کی تمام تحریریں ایک بہت پروقار مزاح سے متعارف کراتی ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کے حلیے کی، میانہ قد، نمایاں خد و خال، کتابی چہرہ، آنکھوں پہ پہرا، ذہانت کی کہانی، آنکھیں پر نور، علمیت سے مخمور، جھولتے ہوئے ریشمی بال، ماہر فن، جملہ سازی استاد، اردو ادب کے کھل جا سمسم، یعنی ایسے تھے ہمارے سید محمد یوسف ناظم۔ یوسف ناظم نے مزاح نگاری کی شروعات 1944 میں کی۔ یوسف ناظم وہ طنز و مزاح نگار ہیں جنہوں نے زود نویسی کے باوجود تحریروں میں اپنے معیار کو زیادہ برقرار رکھا۔ انہوں نے سینکڑوں طنزیہ انشائیے، مختصر انشائیے اور افسانے لکھے جو 30 سے زیادہ کتابوں میں یکجا کیے گئے۔ ان کے یہاں مشاہدے کی تیزی بھی ہے اور گہرائی بھی۔ ان کا مزاح ان کی شوخ طبیعت اور زبان کی شگفتگی اور شیرینی کے توازن سے تخلیق پاتا ہے۔ ان کی تشبیہات میں بلا کی ندرت ہے جس سے حس و مزاح کو تحریک ملتی ہے۔ اگر آپ یوسف ناظم کی تحریروں میں دریاؤں کی روانی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو شاید آپ کو مایوسی ہوگی، کیونکہ یوسف ناظم رک رک کر لکھنے کے عادی اور تھم تھم کر بہنے کے قائل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آنسو اگر اصلی ہوں تو نمکین ضرور ہوں گے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، آدمی کے آنسو ذائقے میں نمکین ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آنسو اصلی ہوں۔ آنسو کی نمکین ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی اپنے منہ کا مزہ بدلنا چاہتا ہے تو اپنے آنسو ہی پی لیتا ہے۔ بات تو پتے کی کہی ہے۔ یوسف ناظم کے فن طنز و مزاح کو جو عناصر نکھارتے اور سنوارتے ہیں، ان میں انشا پردازی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان کو بات کہنے ہی کا نہیں بلکہ بات سے بات نکالنے کا ہنر بھی خوب آتا ہے۔ ان کے اسلوب میں مختلف رنگ جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلوب سے طنز و مزاح پیدا کرنا اس فن کی اعلیٰ سطح ہے۔
اس قسم کی خوبصورت مثالیں یوسف ناظم کی تحریروں میں جاں بجا نظر آتی ہیں۔ یوسف ناظم ادب کے علاوہ عالمی صورتحال، سیاست، معیشت اور کلچر کے باہمی رشتے پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کی تخلیقات میں پختہ سماجی شعور اور ادبی بصیرت کے بہت سے رنگ ملتے ہیں۔ ان کا مزاح جہاں باد نشاط پلاتا ہے، وہیں چھپے ہوئے زخموں کا بھی پتہ دیتا ہے۔ طنز و مزاح کو ہمارے نقاد ایک نہایت ہلکی پھلکی آسان ادبی صنف سمجھتے رہے ہیں، لیکن یوسف ناظم کی اس بارے میں رائے بالکل مختلف ہے۔ ان کے نزدیک یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور بعض صورتوں میں سر سے گزر جاتا ہے۔ یوسف ناظم جتنا وقت لکھنے پر صرف کرتے ہیں، اس سے زیادہ وقت کیا لکھے اور کیسے لکھے پر صرف کرتے ہیں۔ فقط طنز و مزاح کا کمال نہیں، بلکہ موضوعات اور مسائل کی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا اور ان کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے کی دلیل بھی ہے۔ یہاں تذکرہ شادی کے دعوت ناموں کا، نامی گرامی پریس کی بیمار مشینوں کا اور اردو کے رسالے کی تاخیر سے چھپنے پر تیکھا وار نظر آتا ہے۔ یوسف ناظم مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے ممبر سیکریٹری کے عہدے پر طویل عرصے تک فائز رہے اور مہاراشٹر انجمن ترقی اردو ہند اور ادارہ زندہ دلان ممبئی کے صدر بھی رہے۔ ان کی تصانیف کو ملک کی تمام اردو اکیڈمیوں سے مختلف انعامات بھی مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ سن 1984 میں غالب ایوارڈ، سن 1989 میں حکومت مہاراشٹر کا ریاستی ایوارڈ، سن 1992 میں ہریانہ اردو اکیڈمی کا مہندر سنگھ بیدی ایوارڈ، سن 1999 میں مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کا ادبی ایوارڈ۔ اس کے علاوہ یوسف ناظم کے مزاحیہ مضامین کے مجموعے میں یہ کتب بھی شامل ہے: کیف و کم، فٹ نوٹ، دیواریے، زیر غور، فقط، البتہ، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی زمانہ وغیرہ۔ ادب اطفال پر مبنی کتب کچھ یوں ہیں: پلک نہ مارو، الف سے یہ تک، مرغی کی چار ٹانگیں، گاندھی جی ساؤتھ افریقہ میں، بکرے کی تعریف۔ یوسف ناظم کی مزاحیہ خاکہ نویسی میں فن اور شخصیت کا سنگم نظر آتا ہے۔ وہ شخصیت پر لکھتے ہیں تو فن کی پرتیں کھلنے لگتی ہے، اور فن پر لکھتے ہیں تو ایک شخصیت ابھرنے لگتی ہے۔ زمانے کی تلخی اگر زبان کی تلخی میں بدل جائے تو یہ مزاح نہیں مذاق ہے، لیکن اگر زمانے کی تلخیوں کو گھول کر اس میں ظرافت کی شیرینی پیدا کی جائے تو یہی مزاح ہے جو فنکار کے اندر سے پھوٹتا ہے، اور یہ فن یوسف ناظم کی تحریروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یوسف ناظم ایک زندہ دل، خوش طبع اور شگفتہ مزاج فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کی تخلیقی استعمال پر بھی کامل قدرت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی طنزیہ اور مزاحیہ تحریریں فنی اعتبار سے اعلیٰ معیار کی حامل ہیں، جس کو کوئی بھی ادبی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ دوستو، ایک ایسا وقت بھی آیا جس نے سب کی آنکھیں نم کر دی۔ ممبئی کے نامور طنز و مزاح نگار یوسف ناظم اپنی طویل علالت کے سبب 23 جولائی 2009 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کی موت کے بعد اردو ادبی دنیا
اس طرح کے مزاح کو تلاش کرنے میں ناکام رہے گی جس طرح سے یوسف ناظم جیسی ہستی نے اپنے مزاحیہ فن سے برسوں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی۔